الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ. جی تلاوت کرے گا کوئی؟ محمد عزیر بھائی. جی آپ کا مائک کھول رہے ہیں. دو عزیر ہیں، عزیر خان اور محمد عزیر. عزیر محمد عزیر صاحب آپ کا مائک ہم کھول رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کے بعد پڑھیے ایک رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جی الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی تو پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسان اپنی مصیبت اور پریشانیوں میں
اللہ کے ساتھ کیا معاملہ انسان کا ہونا چاہیے، وہ ہم نے پڑھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات ایک تمہیدی طور پہ یا پھر کہہ لیجئے کہ ایک پریفس کے طور پہ بتا دی، تو پھر کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، لا تقولو، ان کو اموات مت کہو، مردے مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ کچھ باتیں میں نے اس آیت کے حوالے سے پہلے بتا دی تھی۔ ایک بات اور یہ بھی کہ یہ جو زندگی ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بالکل دنیاوی طور کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ قبر میں بھی ایسی ہی ہوتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ایسی بات، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ کو شعور نہیں ہے، جبکہ انسان کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا، یا ہر شعبے کا، یا ہر فیلڈ کا انسان کو تجربہ ہے، علم ہے، شعور ہے کہ زمین کے جنگلات میں لائف کس طرح ہوتی ہے، سمندر کے اندر زندگی کس طرح ہوتی ہے۔ اگرچہ 100% وہ ڈسکور تو نہیں ہو سکی، لیکن پہاڑوں میں کیسے رہتی ہیں مخلوقات، یہاں تک کہ آپ کے مائکرو آرگینزمز، اس کے بارے میں بھی انسان کو علم ہو گیا ہے۔ انسان کے اندر کس کس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب بھی انسان کو پتہ چل گیا ہے۔ لیکن قبر کے بارے میں کیا کہا؟ لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخی زندگی ہے۔ اگر تو دنیاوی زندگی ہوتی تو کیا ہوتا؟ مسائل اور بھی آ جاتے کہ اگر ایک انسان کا انتقال ہو تو پھر اس کے بعد اس کی بیوی سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ تو ابھی تو وہ زندہ ہے، اس کا تو نکاح بھی نہیں ختم ہوا، اسی کے ساتھ اس کا ورثہ بھی نہیں بٹے گا، تو ابھی مال اس کا ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ نے یہ سارے کام کیے، کسی کے انتقال کے بعد یا پھر شہید ہونے کے بعد، اللہ کی راہ میں شہادت پانے کے بعد بھی صحابہ نے ان کی بیویوں سے شادی کی، نکاح کیے، اور ظاہر ہے ان کے ورثے بھی بٹے۔ تو یہ اس کو اس کے بالکل ظاہر پہ آیت کو نہیں لینا ہے، بلکہ اللہ نے خود ہی بتایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخی زندگی ہے۔ ٹھیک؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، نفس کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن انسان کو صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرْ، بشر نکلا ہے کس سے؟ بشارت سے۔ بشارت کس کو بولا جاتا ہے؟ خوشخبری کو، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان عظم الاجر مع عظم البلاء، اس طرح کی حدیث ہے کہ بہترین اجر بہترین آزمائش کے ساتھ آتا ہے۔ ان النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ انسان اگر صبر کرے تو اللہ کی مدد ہی اس کے ساتھ آئے گی۔ اور یہ کب کرنا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب کسی کو، وہ لوگ جن کو مصیبت آ پکڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی مصیبت آتی ہے یعنی تب صبر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میری ایک مختصر تو زیادہ نہیں کہیں گے، ایک میری ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے، ہاؤ ٹو بی ہیپی۔ یہ بھی میں شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آنے والے دنوں میں کرانے والا ہوں۔ تو اس کا ایک سلائیڈ ہے کہ انسان کو زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ ٹھیک؟ اگر انسان صرف یہ عقیدہ بنا لے اپنا کہ انسان کو اس کا عقیدہ اس حوالے سے صحیح ہو جائے کہ انسان کو زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تقدیر پہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، تو پھر اس کو یہ پریشانیاں بہت زیادہ نہیں لگیں گی۔ انسان تو سب سے پہلے انسان اپنی پریشانیوں کو پازیٹیولی دیکھے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے
ان پریشانیوں پہ صبر کرنا چاہتا ہے تو اپنے ان مصائب و مشاکل اور پریشانیوں کو، ان ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن جو اس کے اوپر آئی ہیں، ٹیسٹ جو اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں، ان کو پازیٹیولی دیکھے. اور اس میں نمبر 1 کہ یہ جو جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میرے گناہ تھے اس لیے یہ کام ہوا. قرآن کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، فی البحر خشکی میں اور تری میں، بر خشکی، بحر تری میں جو فساد ہے یہ انسان کی اپنی کمائی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور فبما کسبت ایدی الناس بھی لفظ ہے کہ کوئی بھی تکلیف تمہیں نہیں پہنچتی بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اور دوسرا، یہ جو پریشانی آتی ہے یہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى، کسی مسلم کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی افسردگی لاحق نہیں ہوتی، ہاں، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر کسی مومن کو، مسلمان کو چبھتا ہے، کفر اللہ عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. دنیا میں تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں، اس کی مثلا جاب چھوٹ گئی، یا کوئی رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، یا دنیا میں کسی شخص سے محبت کرتا تھا، جیسے اوپر لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کوئی قریبی تھا جو انسان اس سے بڑا، اس کا دل لگتا تھا، اس سے انسان بڑا پیار کرتا تھا، کوئی ہو سکتا ہے وہ اولاد ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، ماں ہو، بھائی بہن ہو، باپ ہو، کوئی دوست ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، کسی سے بھی انسان کو لگاؤ ہو سکتا ہے. اگر یہ انسان کی زندگی سے چلا گیا تو یہ چیز بھی انسان کو، انسان کے گناہوں کا کفارہ بنے گی. اسی طرح آخرت میں اجر بڑھتا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی بدولت انسان کے اجر، ثواب میں بہت زیادتی ہو جاتی ہے. ہاں، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اہل العافیہ، وہ لوگ جو عافیت میں ہوں گے، یعنی جن کو دنیا میں پریشانیاں اتنی نہیں ملی یا نہ ملی، ان کو اہل عافیت آپ بولتے ہیں، کہ جو اہل العافیہ ہوں گے وہ جب اہل البلا، جن کو زندگی میں پریشانیاں آئی تھیں، ان کو ان کا اجر ملتا ہوا دیکھیں گے اس چیز کے رزلٹ میں جو انہوں نے دنیا میں پریشانیاں اٹھائی تھیں، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ سے دعا کریں گے، یا وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا سلوک ہوتا، یعنی ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا کہ ہماری جلد کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، اتنی اذیت ہمیں دی جاتی کہ اگر اذیت، دنیا میں اذیت ملنے کا، دنیا میں تکلیف، پریشانی، دنیا میں پین کو سہنے کا جو اجر ہے وہ آخرت میں انسان کو اتنا مل رہا ہے، تو اے کاش دنیا میں ہماری جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. اللہ اکبر. تو یہ انسان کے اجر کو بڑھا دیتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے، یعنی انسان کے ساتھ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ابتلاہ، حدیث ہے اذا اراد اللہ به العبد الخیر، جب انسان کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ابتلاہ، اللہ تعالی اسے کسی پریشانی یا آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو سنت ہے، یہ دنیا کا اصول ہے کہ انسان کو پریشانیاں تو آئیں گی، تکالیف، مشکلات تو آئیں گی. اگر انسان کو اس دنیا میں پریشانیاں
اور تکالیف جو ہے اگر انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی نہیں آتی اور دنیا میں ہی آسانی مل جاتی تو پھر جنت کس کام کی؟ جنت میں پھر کیا فائدہ اگر دنیا ہی میں سب چیزیں اچھی ہو جائے اور جیسا انسان چاہے ویسے ہی ہو جائے، تو ایسا جنت میں ہی ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب انسان کو کب دنیا سے پریشانیوں سے نجات ملے گی، انسان کے کب حالات بالکل صحیح ہوں گے؟ تو پوچھنے والا پوچھ رہا تھا شاید دنیا سے جب آزاد ہو یا کوئی عمل کرے، عمل کرنے کے بعد ہو۔ امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ نہیں کہ پہلا قدم جب وہ جنت میں رکھے گا تب تمام کی تمام پریشانیوں سے اس کو چھٹکارا ملے گا۔ یعنی ساری زندگی بھی انسان ان چیزوں میں، ساری زندگی بھی انسان دنیا میں رہے، یہ پریشانیاں اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لائن کھینچی اور اس کی سائڈ سے بہت ساری اور لائنز ڈرا کی اور پھر اس کو کہا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، یوں ڈرا کی تھی، یہ انسان کی زندگی ہے اور یہ جو اس کی یوں سائڈ پہ لائنز نکل رہی ہیں یہ اس کی غیر دائمی پریشانیاں ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی پریشانیاں آئیں گی، ایک سے نکلے گا دوسرے میں جائے گا، نہا شہ ہاذا، ایک سے نکلے گا دوسرے میں جائے گا، ایک سے نکلے گا دوسرے میں چلا جائے گا، یعنی اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو انسان کو تو پریشانیاں آئیں گی لیکن انسان نے مضبوط ہونا ہے، کبھی حوصلہ نہیں کھونا ہے، اور یہ انسان نہ سوچے جی میں نیک ہوں تو مجھے پریشانی نہیں آئے گی، یہ میری زندگی میں کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں۔ نہیں، آزمائش کا نہ آنا یہ نیکی کی کہہ لیجئے کنڈیشن یا ایک نیکی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ آزمائش میں اپنے آپ کو سکون مہیا کرنا، سکون کی حالت میں رہنا، سیٹسفائیڈ رہنا، یہ انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ ورنہ تو انبیاء کو بھی بہت پریشانیاں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جن لوگوں کو جن پہ پریشانیاں آتی ہیں وہ کون ہیں؟ الانبیاء، وہ انبیاء ہیں۔ فلمسل پھر ان جیسے لوگوں کو پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے نیک ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسانوں کو پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ سلف یہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائشوں کو اس عبادت سمجھ کے گزارا کرتے تھے کہ اس کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ سلف کیا کہتے تھے کہ ہم آزمائشوں میں صبر کر کے عبادت سمجھ کے گزارتے تھے کہ اللہ نے اس کے بعد آسانی رکھی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کی پوری زندگی پریشانیوں میں اور تکالیف میں گزرے گی، اور اگر کسی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہے بھی تو آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، کس بات پہ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ انسان کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے یہ پریشانیاں سہنے کے لیے، کہ اگر وہ پریشانیاں سہ لے تو کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فٹس پڑا کرتے تھے، ان کو فٹس پڑا کرتے تھے، اس کو غالباً کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کیا چیز؟ مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے ان کو، ٹھیک۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یعافینی منہ،
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، اس بیماری سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک ہمارے طرز پہ بڑی عجیب بات فرمائی۔ ہم تو چاہتے ہیں نا تمام مسائل، تمام پریشانیاں، ہر بیماری حل ہو جائے ہماری۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم کہتی ہو ان ادعو اللہ، کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اور یہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، ولا ان صبرتی، لیکن اگر تو صبر کر، تو اس میں پیشنس اختیار کر، وَلَكِ الْجَنَّةُ، تو تمہارے لیے پھر جنت ہے۔ ہاں؟ اگر یہ بیماری آ رہی ہے، یعنی تمہیں دیکھیں نا مرگی کے دورے انسان ہوش ہی نہیں ہوتا انسان کا، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر میں جنت ہی مانگتی ہوں، لیکن آپ اللہ سے صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے آئندہ یہ مرگی کے دورے پڑے تو پھر اس پڑھنے سے بعض اوقات میرا حجاب کم ہو جاتا ہے، حجاب ہٹ جاتا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں باپردہ ہی رہوں، میرے سینسز جانے کی وجہ سے میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ لیکن ان کو بھی کس چیز کی فکر تھی؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو دورے پڑے لیکن ان کا حجاب کبھی نہیں ہٹا۔ بہرحال کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، سہنا اور بھی مشکل ہے، لیکن جتنا مشکل ہے اتنا ہی اجر زیادہ ہے اور زیادہ ہوگا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ، یہ سعودیہ کے سابق مفتی اعظم گزرے ہیں، اور واقعتاً اللہ کے ولی تھے۔ علماء بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے صحابی دیکھنا ہو تو شیخ بن باز کو دیکھو۔ تو اللہ نے اللہ اکبر، اللہ نے ان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی تھی، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو جب اتنا بڑا منصب، اور پھر پڑھا، دین سیکھا، جس چیزوں پہ آپ کو بھی لگایا ہوا ہے، لیکن دین پڑھا، اتنا پڑھا کہ مفتی اعظم بن گئے، کئی بڑے بڑے علماء کے استاد، کئی کتابوں کے مصنف، کئی حدیث کی کتابوں کی شرح کرنے والے۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ جی ہم آپریشن کر کے آپ کی آنکھیں، آپ کی بینائی لے آتے ہیں، آپ کو اس چیز سے آزاد کرا دیتے ہیں، صحیح؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی آنکھوں کا اس معاملے میں علاج نہیں کراؤں گا، اور میں اس کے عوض جنت ہی چاہوں گا۔ تو بہرحال انسان اگر ایسی کسی بیماری پہ صبر کرتا ہے تو واقعتاً اس کو آخرت میں جنت ہی ملے گی۔ ایسے معاملات میں کہنا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے اور کہنا کیا چاہیے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو انسان کو صبر ہی کرنا چاہیے بس۔ جی جی صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے وہ اس تکلیف کو اپنے اندر دبا لینا ہے، ٹھیک؟ اور صبر یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے بولتا رہے، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف سے کوئی شور و بقا ہے، رونا دھونا ہے، وہ بھی کرتا رہے اور کہے نہیں دیکھو میں تو صبر کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں، اسی طرح اگر کوئی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ بھی جواب میں اس کو کوئی دو باتیں لگا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں دیکھو میں صبر کر رہا ہوں۔ نہیں، صبر یہ ہے کہ انسان بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ کسی چیز کو سہ لے، اس وقت کو گزار لے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپلین نہیں کرنی ہے، شکوے نہیں کرنے، اصل صبر یہ ہے کہ کمپلین اور شکوے نہیں کرنے ہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا جو صدمہ لگے اسی پہ ہی صبر کرنا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں انسان رو نہیں سکتا، انسان کو غم نہیں ہو سکتا، انسان کے دو آنسو نہیں نکل سکتے، یا ضروری نہیں ہے انسان ہر وقت ہی ہنسنے کی کیفیت میں ہی رہے، تکلیف آئے پھر بھی ہنستا رہے مسکراتا رہے، نہیں. لیکن انسان کے صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس صبر کے معاملے میں جو اس کو تکلیف آ رہی ہے اس کے حوالے سے شور نہیں کر رہا، لوگوں کو احساس نہیں دلا رہا بار بار کہ دیکھو میں صبر کر رہا ہوں، دیکھو میں صبر کر رہا ہوں، دیکھو میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیا کی کون سی آفت نہیں آ کے ٹوٹی، کون سے مسائل نہیں ہوئے. محبت کرنے والی زوجہ اس دنیا سے چلی گئیں، ان کے محبت کرنے والے چچا جس نے ان کو پورے تھے تو ظاہر ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو ان کو کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے ان کے اور کفار مکہ کے درمیان، وہ بھی چلے گئے. اللہ نے 4 بیٹے دیے، چاروں لے لیے. جنگ احد میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک یہ دانت شہید ہوئے، چہرے پہ چوٹ لگی، لیکن ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتنے 2 سال شیبہ ابی طالب میں انہوں نے ایک عرصہ گزارا بغیر کھائے پیے. یہاں تک کہ مدینہ بھی آ گئے تو بہت عرصہ شاید ایسا گزارا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 مہینے نبی علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلا. تو کیا ہوا، یہاں تک کہ ایک دفعہ صحابہ آئے بھوک کی شدت میں، یعنی 2-3 دن کئی عرصے سے کھانا نہیں کھایا تو پیٹ بالکل اندر جا چکا تھا. پیٹ کو تھوڑا سا وزن دینے کے لیے، اپنی باڈی کو اسٹریٹ رکھنے، انہوں نے پتھر لے کے رسی سے پیٹ پہ باندھیں کہ تھوڑا وزن تو محسوس ہو، تاکہ ایک تو پیٹ بالکل بغیر کھائے پیے اندر چلا گیا، پیٹ کو احساس ہو ہاں بھائی کچھ اندر ہے. تو وہ ایک پتھر صحابی نے باندھ لیا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بھوک سے ہمارا کیا حال ہوا ہے، آپ کچھ کیجئے ہمارے لیے. تو صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض اٹھائی دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی اتنی تکالیف اور پریشانیاں نبی علیہ السلام نے سہی. 4 سے زیادہ ان کی بیویاں تھیں، مسجد کے امام تھے، پوری امت کے مفتی تھے. ہاں اپنی جو بٹالین تھی یا اپنا جو مسلمانوں کا ایک لشکر تھا اس کے سپہ سالار تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے. کتنی رسپانسبلٹیز تھیں، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کتنی ٹینشنیں تھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کا نقشہ کھینچا کہ یہ ساری چیزیں جب ہے نا آپ کو پتہ ہے. تو صحابی کیا کہتے میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کبھی نہیں دیکھا اور کسی کا بھی نہیں دیکھا. یعنی جتنا زیادہ نبی علیہ السلام مسکراتے تھے کوئی نہیں مسکراتا تھا. یعنی یہ ہے صبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانیاں، مسائل، مشکلات، ذمہ داریوں کے باوجود سب سے زیادہ مسکرانے والے ہیں. دل پہ، چہرے پہ ایک اطمینان ہے. ٹھیک. نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. ٹھیک. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے. میں نے 4 بیٹے کہے، جی غلطی ہو گئی، 4 بیٹیاں 3 بیٹے. تو بہرحال یہی صبر ہے، اور یہی شریعت نے ہمیں سکھایا کہ جب انسان کو پریشانی آئے تو کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابیہ فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ، ام سلمہ، کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نہایت ہی اچھے شوہر تھے، تو وہ بڑی غمگین تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ آپ جب کوئی انسان کو نقصان ہو، کوئی پریشانی ہو تو کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انسان کہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. اور اس کے بعد اور کیا کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اور میرے لیے اس سے اچھا نعم البدل بنا دے. تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ
ابو سلمہ اتنے اچھے، اتنے پاک باز شوہر تھے کہ مجھے مدینہ میں ان سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا. میں دعا تو پڑھ رہی تھی لیکن میرے ذہن میں سوال تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. تو بہرحال اسی کشمکش میں تھی کہ جب ان کی عدت گزری تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف شادی کا پیغام بھیجا. پھر ان کو سمجھ آیا کہ ظاہر ہے ابو سلمہ سے تو سیدھی سی بات ہے نبی علیہ السلام بہتر ہیں، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو دعا، اللہ کے وسلم نے دعا سکھائی تھی وہ پھر اس طرح قبول ہوئی. تو یہ چیزیں انسان کو کہنی چاہیے. اور دوسرا کیا بات کہنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی انسان کو کوئی تکلیف آئے تو کیا کہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہی کیا، جو مقدر کیا وہی کیا. یعنی اللہ کی جو مرضی تھی، اللہ کی جو خواہش تھی وہی ہوا. ظاہر ہے اس کے علاوہ تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک، تو بہرحال آج اس موضوع پہ بہت زیادہ بات ہو گئی. بہرحال آج سے پہلے میں نے نہ کی نہ شاید آج کے بعد کروں گا. بعض اوقات کچھ ایسے موضوعات آتے ہیں جو بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں موٹیویشن دینے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں. دنیا میں ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی لیول کی پریشانی ہے، کسی نہ کسی لیول کے مسائل میں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہ ہو. تو انسان کو اس میں کبھی ہارنا نہیں چاہیے، کبھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کیا شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم آتنی صبرا عند البلاء. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں صبر عطا کر، اے اللہ مجھے صبر عطا کر مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت. ان کا اصل مقصد یہ تھا کہنے کا کہ کبھی بھی اللہ سے صرف صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اس سے کبھی اللہ سے کبھی بھی صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اللہ سے صبر کی دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، صبر تو ہوتا ہی آزمائش میں، تو آپ اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہمیں صبر دے آزمائش کے وقت. نہیں، جب آزمائش آئے تو کیا ہو؟ ہم تیرے صبر کرنے والے ہوں. تو یہ پریشانیاں تو آتی ہیں بلکہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. آخرت میں تو اس کا اجر ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی انسان کو یہ مسائل اور مصائب انسان کو مضبوط کریں گے، انسان کو پختہ کریں گے. یہ آپ نے ڈائمنڈ دیکھا ہوگا، ڈائمنڈز، ہیرے جواہرات، یہ زمین سے نکلتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ ایک گندے پتھر کی طرح ہوتے ہیں. پھر ان کو زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر ان کو روندا جاتا ہے، ان کو ایک بہت ہائی انٹینسٹی کی ہیٹ دی جاتی ہے، ان کو رگڑا جاتا ہے، پھر جا کے ان میں کوئی چمک آتی ہے، اور پھر ان کو آپ ڈائمنڈ کہتے ہیں، پھر یہ ڈائمنڈ بنتے ہیں. یعنی انسان جب تک اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالے گا، اس پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، اس کے اندر کی جو ایبلٹیز ہیں وہ نکل کے خالص ہو کے سامنے نہیں آئیں گی. انسان اپنی ایبلٹیز کو پہچان ہی تب سکتا ہے جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے. انسان کہتا ہے اچھا یار میں یہ بھی کر سکتا تھا، اچھا اب میں ایسے وقت میں بھی اکیلا کھڑا ہو سکتا تھا، میں ایسے وقت میں بھی اپنے آپ کو سنبھال سکتا تھا، میں سنبھال سکتی تھی. جب پریشانی آتی ہے تب انسان کانفیڈنٹ ہوتا ہے، چلو یار اب وقت گزارا تھا اب اور گزاریں گے. تو جب تک انسان کسی آزمائش، پریشانی یا مشکل وقت سے نہیں گزرتا وہ نکھر کے سامنے نہیں آتا. اور اسی لیے اللہ اکبر، یہ شعراء اور نظم پڑھنے والے بھی یہ باتیں کہتے ہیں نا، کہ خزاں کی رت، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے کہ سامنے سے خزاں ہو، اپوزیشن ہو، اور اس میں آپ اپنا چہرہ گلابوں کی طرح بنا کے رکھیں، اصل کمال یہ ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ ہوا کی ضد پہ،
ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یعنی انسان سامنے سے پریشانی آئے، مشکل آئے، لیکن انسان کھڑا رہے، اپنا دیا جلا کے رکھے، اپنے معاملات کو مضبوط کر کے رکھے، اپنا عزم پختہ رکھے، تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تب اصل کمال ہی یہی ہے، ورنہ ہواؤں کے ساتھ تو ہر بندہ پھر جاتا ہے۔ ہاں، سمندر کی جو کیا ویوز آتی ہیں اس کے ساتھ تو ہر کچرا نکل کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ مضبوط بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو کھڑا رکھے، نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، یہ تندیے بادی مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو اپوزیشن میں ہوا آ رہی ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، اس سے مت گھبرا، یہ تجھے اور مضبوط کرنے کے لیے آئی ہیں، اور مضبوط تجھے بنانے کے لیے آئی ہیں، اس سے مت گھبرا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری یہ یوٹیوب پہ بھی ایک نظم ہے، میں نے سنی تھی، بڑی اچھی ہے۔ ہاں، یہ بھی انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بڑی اچھی ہے۔ کیا کہا کہ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، تلاطم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں، مگر سفر نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ملاح چلتا رہتا ہے سفر طے ہو کے رہتا ہے۔ کیا سمجھ آیا اس سے؟ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، امیدیں تو بہت ہیں اور ان امیدوں میں بہت سے لوگ ڈوب جاتے ہیں، لیکن اصل سفر چلانے والا، اپنی گاڑی اپنی کشتی کو چلانے والا ملاح جاری رہتا ہے اور سفر کو طے کر کے رہتا ہے۔ بہت مسافر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، زندگی میں لوگ آئیں گے جائیں گے، باتیں بنائیں گے چلے جائیں گے، لیکن آپ نے اپنی گاڑی کو سیدھا رکھنا ہے، اپنا عزم پختہ رکھنا ہے۔ صحیح؟ بہرحال بہت باتیں ہو گئی اس ٹاپک پہ۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہی تو بات ہے کہ جب انسان یہ کام کرے گا، صبر کرے گا، ان پریشانیوں میں کرے گا، اسی پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، مغفرت نازل ہوگی۔ واولئک هم المہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ دعا دہرانے کے لیے مجھے وہ میسج آ رہا ہے، دعا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا کر دے، مجھے اس سے بہتر عطا کر دے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قدر اللہ ما شاء فعل، قدر اللہ ما شاء فعل۔ جب علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، اور یہ خبر حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچی، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جی۔ اب کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں، پھر ہم اگلی کلاس میں ذرا اب سپیڈ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، تھرڈ دعا تو میں نے نہیں بتائی تھی، بس یہی دو ہیں۔ فالامثل فالامثل، امثل اس جیسے لوگ، یعنی جو انبیاء کے رستے پہ چلیں گے۔ سب سے زیادہ کن کو آزمائش آتی ہے؟ انبیاء کو۔ فالامثل، پھر جو ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، یعنی ان کی مثال سب سے زیادہ بنیں گے، جو ان کے طریقوں پہ سب سے زیادہ چلیں گے، ان کو پریشانی آئے گی۔ پھر ان کے بعد ان جیسے لوگ ہو، یعنی جتنا زیادہ کوئی شخص انبیاء کے طریقے پہ چلے گا، اتنی زیادہ پریشانی آئے گی۔ شیخ عثیمین نے دعا سے کہا، اللہم بند کر دیا مائک، اللہم آتنی صبرا عند البلاء۔ ٹھیک،
جی اللہم آتنی صبرا عند البلائی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.